أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد تو بنی اسرائیل کی آیت نمبر 178 اور 179 تلاوت کی گئی ہیں، جو 15ویں پارے کے 9ویں رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیات بینات میں بتایا گیا کہ کفار حضور کو راستے سے بہکانا چاہتے ہیں، تو یہ کسی طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کوئی ایسا بہانہ مل جائے کہ حضور کو راستے سے ہٹایا جائے، آپ کو یہاں سے کہیں دور بھیج دیا جائے، لیکن اس پہ کامیاب نہیں ہو رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے اس سے پہلے نبیوں کو بھیجنا، اور اب بھی اسی نے اپنے نبی کو بھیجا ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے نہ ماننے والوں کو جو سزا دیتے ہیں پہلی قوموں کو آتی نہیں، اب بھی آ سکتی ہیں، قانون تو ہمارا وہی ہے۔ اگلی آیتوں میں فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ صلاۃ کا معنی یہاں نماز ہے، کئی معنوں میں لفظ صلاۃ آتا ہے، جہاں لفظ آئے اسی کے مطابق اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، غروب کی شام سے سورج کے ڈھلنے سے الی غسق اللیل، اندھیری رات تک۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ 4 وقت کی نماز ہے جو ان اوقات میں پڑھ جاتی، سورج چڑھنے کے بعد اور سورج ڈھلنے سے، غروب ہونے سے پہلے۔ تو پھر یہ فرمایا رات قرآن الفجر، صبح کو قرآن پڑھنا، یہ فجر کی نماز کے حوالے سے ہے۔ فجر کی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت زیادہ ہوتی ہے سنت کے مطابق، اور اس خالق کائنات میں کہ یہ صبح کا قرآن پڑھنا ہے، نماز فجر جو ہے، باقی یہ قرآن فجر جو ہے، صبح کا قرآن پڑھنا جو ہے، کانا مشہودا، ایسا ہے جس میں شاہدی ہوتی ہے۔ مانا یہ کہ فرشتے شاہد ہوتے ہیں، فرشتے زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک صبح کی ڈیوٹی پہ آنے والے آ رہے ہیں اور شام کی ڈیوٹی والے جا رہے ہیں، اس طرح اجتماع ہوتا ہے دونوں ٹائموں کے فرشتوں کا اس وقت۔ تو فرشتے زیادہ حاضر ہوتے ہیں اس فجر کی نماز پڑھنے کے ٹائم پہ، لہٰذا نماز فجر جو ہے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ من اللیل فتہجد بہ، پھر رات کے وقت میں کچھ تہجد کر لیا کریں۔ نافلتاً، یہ اضافی ہے اللہ کا تمہارے لیے، خاص کر نبی کریم علیہ السلام کے لیے سنت کے احکامات اس کے آئے ہیں۔ تہجد کے لیے حکم جو دیا گیا ہے خاص کر، تو یہ حضور کے لیے تہجد فرض تھی، باقی امت کے لیے یہ نفل ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ مقام محمود اس بات کے مطابق ایک ایسا مقام ہے جو قیامت کے روز حضور نبی کریم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہوگا، جہاں حضور کے پاس دستے، حضور کے سامنے یا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر جھنڈا لہرایا جائے گا،
جسے مقام محمود کہا جائے گا، جہاں پر ہر کوئی آپ کی صفت اور تعریف کرے گا، حمد کرے گا۔ تو وہ مقام محمود سے حضور کے لیے ہے، جس کے لیے ہم اذان کی سننے کے بعد دعا میں دعا کرتے ہیں، اللہ اپنے محبوب کو، ہمارے آقا کو مقام محمود عطا کرنا، تو وہ حضور کے لیے ہے۔ مجھے انشاءاللہ تعالی اس کی اگلی آیتوں میں مزید تفصیل آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ عالیہ میں جمال کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔